صدقہ فطر کا مسئلہ بتا دیں، فطرانہ کتنا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو مقرر کیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے اخبار میں کہیں آ جاتا ہے 100 روپے 200 روپے، کیا واقعی یہی ہے؟ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ وہ بچہ ہو، غلام ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، روزے رکھنے والا ہے نہیں رکھنے والا، بیماری کچھ بھی ہے، اس دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 1 سا اناج دیا کرتے تھے. 1 سا 4 مد کے برابر ہے. یہ آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹلی جو کیلکولیشن اس وقت سعودی عرب کی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، انہوں نے باقاعدہ وہاں سے ہمیں اس مد اور سا کی پکچرز بھیجی ہیں اس پیمانے کی. یہ ماپے جاتے تھے، اس وقت کلو گرام نہیں ہوتا تھا، ماپا جاتا تھا کہ یہ پیالہ ہے، 1 مد ہے، 4 پیالے کریں تو 1 سا بنے گا. تو وہ 1 سا یعنی 4 مد بنتا ہے 2750 گرام، 2.25 کلو. راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو. اور مزے کی بات اہل تشیع کے ہاں بھی 3 کلو ہے. یہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے. حنفی 2 کلو بتاتے ہیں، اہل حدیث بھی 2.25-3 کلو کے قائل ہیں. اہل حدیث امام شافعی کے موقف کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اناج کے سوا دیا ہی نہیں جا سکتا. میرے نزدیک امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اناج بھی دیا جا سکتا ہے، رقم بھی. کیونکہ اگر آپ یہ قانون بنائیں گے تو یہاں تو ٹرکوں کے ٹرک آپ کو اناج کے کھڑے ہونے پڑیں گے. دیکھیں نا ہزاروں نمازی ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ اگرچہ سونے کی زکوٰۃ میں سے سونا ہی نکالنا ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ کرنسی کی شکل میں بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں. یہاں پہ بھی کرنسی کی شکل میں اگر کوئی 2750 گرام یا راؤنڈ آف کریں 3 کلو گندم یا کھجور، اگر کھجور دینا چاہتا ہے 1000 روپے کلو ہے تو وہ کتنی بن جائے گی؟ کشمش. ٹھیک ہے. یہ ساری اناج کی جو فارمز ہیں وہ 3 کلو، اس کے ایکویلنٹ آپ رقم دیں ہر انڈیویجول کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر بندے کی طرف سے دینا ہے، خواہ وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، پورے گھر کی طرف سے دینا ہے. ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے روزے کی حالت میں جو کوئی فوش گوئی ہو جاتی ہے، کوئی غیبت والا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کی کمپنسیشن کی ہے. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے جس سے اس کا روزہ جھوٹ اور برائی سے نہ روکے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. فرض ادا ہو جائے گا، یہ نہیں کہ فرض نہیں ادا ہوگا، اس کی روحانیت مر جائے گی. اس روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے یا اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے لیے یا اسے آکسیجن دینے کے لیے صدقہ فطر، ابو داؤد میں آیا کہ اس سے وہ غلطیاں معاف ہو جائیں گی اور مساکین کا بھلا ہو جائے گا، نبی الاسلام نے فرمایا. لیکن یہ صدقہ فطر آپ نے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. بعد میں ادا کریں گے تو عام صدقہ ہوگا. لہٰذا یہ روزوں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ صدقہ فطر آپ نے دینا ہے.